السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ کل جو ایک مسئلہ بہت سنگین پیدا ہوا لاہور میں، جب عمران خان صاحب کے جو ریزیڈنس ہے اس پر پولیس نے پولیس کے مطابق ایک سرچ آپریشن کیا۔ سرچ آپریشن ایسے تو نہیں ہوتا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو باقاعدہ ایک آپ دیکھیے جیسے کہ حملہ ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ پھر ایک طرف تو پنجاب پولیس نے یہ کیا، اور دوسری طرف جب اسلام آباد پہنچے تحریک انصاف، عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے اس ریلی کو، ریلی تو نہیں تھی، وہ آئے تھے ایکچولی اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے پریزنٹ کرنے میں توشہ خانہ کیس میں، لیکن جب وہ تشریف لائے تو یہ طے ہوا تھا پہلے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کہ 17 لوگ جائیں گے اندر کمپلیکس میں، لیکن ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک یعنی بہت بڑا ایک کراؤڈ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں 100 کے حساب سے، کچھ کہتے ہیں ہزاروں کے حساب سے، لیکن وہ بھی جو تھا وہ دیٹ واز آؤٹ سائڈ آف دی اگریمنٹ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی ایڈمنسٹریشن جو اسلام آباد کی ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں، اس کے نتیجے میں ایک بریک ڈاؤن پھر سے سیریس قسم کا ہو گیا۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا 48 گھنٹے پہلے کچھ بڑی اچھی سٹیٹمنٹس آئی تھی دونوں طرف سے کہ بات چیت کرتے ہیں، چلیں بیٹھے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور مسائل کا حل کرتے ہیں۔ اس طرف سے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے، لا منسٹر کہہ رہے تھے، ادھر سے عمران خان صاحب کی ٹویٹ تھی، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کہہ رہی تھی، لیکن وہ جو ایک لگ رہا تھا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل، وہ یکدم کل کے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بعد ہم واپس آ کے اسی پوائنٹ پر کھڑے ہو گئے جہاں کہ جھگڑا جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی ریالٹی اور سنگین قسم کا جھگڑا۔ کیا یہ اس کل والے صورتحال سے آگے بڑھ سکتے ہیں ہم؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ پی ٹی آئی میں کیا سوچ ہے اور حکومت میں کیا سوچ ہے؟ خاص طور پہ پنجاب حکومت سے بھی بات کریں گے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ آپریشن وغیرہ لانچ کیا، لیکن ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو پاکستان کی سیاست کو مختلف زاویوں سے، مختلف پارٹی سے، ان کے کوئی 4 دہائیوں سے زیادہ، میرا خیال ہے کہ 45 برس تو ہو گئے ان کو سیاست میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ where do we go next؟ جی شاہ محمود قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تو سب سے پہلے یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو تمام معاملات اس نہج تک پہنچے ہیں جو کل صورتحال بنی، ایک جو میرا خیال ہے اگر آپ اگری کریں تو ٹریگر یہ رہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں سیکیورٹی کی وجہ سے، خدشات کی وجہ سے نہیں جا سکتا کورٹ میں، توشہ خانہ کی کیس کی جہاں ہیئرنگ ہو رہی تھی۔ آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا کسی پوائنٹ پہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں سے کسی نے ایک فارمل طریقے سے کمیونیکیٹ کیا تھا کورٹ کو، آنریبل جج صاحب کو، کہ جی آپ ہماری سیکیورٹی کا انتظام کریں تو پھر ہم آئیں گے؟ یہ ذرا بیان کر دیجیے گا۔ جی بالکل کیا، ہم بارہا کہتے رہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ میں نے خود سیکریٹری جنرل اسد عمر کے ساتھ مل کر ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، جس میں ہم نے یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کی، سیکیورٹی کنسرنز کا ذکر کیا، اور ایک تجویز بھی ان کی خدمت میں پیش کی کہ کیونکہ اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو یہ جو کل آپ جن چیزوں کا ذکر فرما رہی ہیں، اگر وہ ہماری تجویز پر غور کر لیا جاتا تو یہ نہ لوگ جمع ہونے تھے، نہ سیکیورٹی سچویشن ہونی تھی، نہ گرفتاریاں ہونی تھی، نہ تشدد کا جو ہم نے مظاہرہ دیکھا اور 102 تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاری دیکھی اور پرچے نئے رجسٹر ہوئے دیکھے، یہ سب ہوتا ہی نہ اگر ہماری تجویز مان لی جاتی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ انتظامیہ کی یہ ناکامی ہے کہ جو مس ہینڈل ہوئی سچویشن۔ ہم نے تو یہ واضح کہا تھا کہ ہم نے ایک لسٹ دی ہے اور اس لسٹ کے علاوہ لوگ اندر نہیں جائیں گے، لوگ آئیں گے۔ دیکھیے عمران خان آج جہاں جائیں گے، چاہے وہ جمعہ نماز پڑھنے چلے جائیں، آج بادشاہی مسجد ایسا مجمع اکٹھا ہو جائے گا، کسی ریسٹورنٹ چلے جائیں، ایئرپورٹ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، آج وہ جہاں جائیں گے ایک جم غفیر ہوگا، کیونکہ ان کی اب شخصیت ایسی بن گئی ہے کہ اس مایوسی کے عالم میں لوگوں کی واحد امید عمران خان بن گئے ہیں۔
اچھا تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے بالکل آپ نے خط لکھا وہ ہمیں یاد ہے، لیکن وہ آپ نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا تھا، جج اقبال جن کے کورٹ روم میں تھا، یہ جن کے کورٹ میں تھا، ان سے کوئی آپ کی کمیونیکیشن ہوئی تھی؟ آپ کے جو لائر تھے کیا انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ جی لکھ کے کہا تھا کہ جی آپ سیکیورٹی کو شور کریں تاکہ پھر میرا وکیل آ پائے؟ یا ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ گزارش کی تھی، سیکیورٹی کی کنسرنز کا ذکر کی، ہماری ذکر ہے. ہم جو یہ لکھ رہے ہیں تو ہم تمام کیسز کے بارے میں لکھ رہے ہیں. اب تو کیسز کی تو ایک انبار ہے نا، 97 تو ہو گئے ہیں عمران، اور سینچری کے قریب ہے کام. تو ہم نے تو تمام کو سامنے رکھتے ہوئے، اور نہ جانے آج رات اور کل میں اور کتنے آ جائیں گے. اچھا تو یہ ذرا سرچ وارنٹ پہ آتے ہیں. سرچ وارنٹ ہم دیکھ رہے تھے جو 17 تاریخ کو آپ کے اور پنجاب کے ایڈمنسٹریشن کے درمیان ایک اگریمنٹ سائن ہوا لاہور ہائی کورٹ کی وساطت سے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی سرچ وارنٹ جب ہوگا اور جب سرچ آپریشن ہوگا تو آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جائے گا. عامر میر صاحب نے کل 2-3 چینلز پہ یہ ذکر کیا کہ ہم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کسی کو اطلاع بھی دی تھی، اور پھر یہ کہا کہ جب وہاں پہنچے تو پتھراؤ ہوا، اس لیے یہ کرنا پڑا جو کیا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک نامور صحافی ہونے کے باوجود وہ صحیح نہیں کہہ رہے. ان کی عزت ہے، مقام ہے، لیکن اس وقت کیونکہ سرکار میں ہے اور اقتدار کا نشہ ہے تو اس نشے میں چیزیں یاد نہیں رہتی. یہ درست نہیں ہے. ہم نے جب پہلی میٹنگ کی تھی، ہم نے حد الوسع کوشش کی کہ انتظامیہ کو سمجھائیں کہ جس حق دھرمی پر وہ تلے ہوئے ہیں یہ معاملات بگڑیں گے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پتھراؤ ہوا، غلط بیانی کر رہے ہیں. سرچ آپریشن ایسے ہوتا ہے کہ آپ کرینے لے کے چلے جاتے ہیں. سرچ آپریشن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیواریں گرا دیں آپ. سرچ آپریشن یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر گھس کے ان کے جو پرائیویٹ جو اپنا ریزیڈینشل کوارٹرز ہیں ان میں خاتون ایک نہتی پردہ دار خاتون جو سیاسی بھی نہیں ہے بیٹھی ہوں اور نوکروں کو زد و کوب کیا جائے. یہ سرچ ہو رہی ہے اور وہاں پولیس اپنے تھیلے بھر کے وہاں سے لے جائے. یہ سرچ آپریشن نہیں تھی، یہ حکومت کی دہشت گردی کا ایک عملی مظاہرہ تھا جو خوف و ہراس پھیلانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے نسیم، آپ سامنے حقائق آپ کے سامنے ہیں. اس وقت تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے ہر پاسبل کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو دیکھا کہ جب ہمارا جو اعتماد کا ووٹ لینا تھا، پوری انتظامیہ کو استعمال کیا گیا کہ ہمارے ممبر غیر حاضر ہو جائیں. رشوتیں دی گئی، پیسہ چلایا، دھمکایا گیا، ناکام ہوئے. پارٹی کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے. ضمنی الیکشن جیتنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے. جامپور جیسے دور افتادہ علاقے میں پوری جماعتیں یک طرف، تحریک انصاف تنہا زیادہ ووٹ لیتی ہے. انتظامیہ اپنی مرضی کے چن چن کے لوگ لگائے گئے، جھوٹے پرچے، انتقامی کارروائیاں. ان کا ارادہ ہے تحریک انصاف کو کرش کرنے کا. لیکن جتنا یہ دبا رہے ہیں تحریک انصاف اتنی ابھر رہی ہے، اور اب تو خوف کا بت ٹوٹ گیا ہے. لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور جو ان کی ناکام پی ڈی ایم کی سرکار، مہنگائی، اور جو ان کے اب تو ڈار کا سٹیٹمنٹ تو دیکھیں، آپ تو خود ایکسپرٹ ہیں. یہ جو ڈار میں سٹیٹمنٹ دیا ہے آپ کے احساسوں کے بارے میں، اور پورے ملک میں ایک اسپیکولیشن چل پڑی ہے. آپ دیکھیں یہ کر رہے کیا ہے. یہ تو آپ دیکھیں گی کہ یہ تو سری لنکا سے بھی بڑے بدتر حالات پیدا کر رہے ہیں اس ملک میں. آج آٹے کے لیے لاہور میں لوٹ مار ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تمام معاملات آپ اپنا جو بیان کر رہے ہیں اس میں بہت سی صداقت ہے. حکومت جو اپنی طرف سے بات کرتی ہے اس کی اپنی پوزیشن ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تو بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں اور آپ سمجھتے ہیں معاملات کس نہج پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں. کیا آپ کوئی راستہ دیکھتے ہیں آگے کی طرف جانے کا؟ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے جب آفر آئی تھی کہ ہم بات کریں گے اور آپ نے بھی کہا ہم بات کریں گے، اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ ہوا آپ کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان؟ جی، اس کے بعد کانٹیکٹ یہ ہوا کہ پولیس آئی
اور انہوں نے لاٹیاں برسائیں. اس کے بعد کانٹیکٹ یہ ہوا کہ بیٹن چارج ہوا, واٹر کینن کا استعمال ہوا, آپ کا بھلا ہو, ٹیئر گیسنگ ہوئی. یہ سب پوائنٹس آف کانٹیکٹ سے اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے. ٹھیک, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ مجھے بتائیے گا کہ گیون دا سچویشن ناؤ آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک ڈیڈ لاک ہے اور اسی طریقے سے آگے سلسلہ چلے گا, یا آپ کے ذہن میں کچھ آتی ہے بات کہ بھئی کس طریقے سے بات کو آگے بڑھایا جائے؟ دیکھیے, میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ایک سیاسی عمل کا حصہ رہا ہوں. ڈیڈ لاک فہم و فراست سے توڑے جاتے ہیں. ڈیڈ لاک آتے ہیں, پارلے ہوتی ہیں, ڈیڈ لاک آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گیو اپ کرتے ہیں, آپ ٹرائی کرتے ہیں, آپ مسلسل آگے کوشش کرتے ہیں. ہم آج بھی تیار ہیں, لیکن حکومت کا رویہ تو دیکھیے. حکومت کا آئے دن, اب آپ یہ بتائیے, امجد نیازی ایک MNA ہیں, شبلی فراز ایک سینیٹر ہیں, یہ اپنا عمر ایوب خان ایک ممبر آف دا نیشنل اسمبلی فیڈرل منسٹر تھے. ان کے ساتھ جو پولیس نے تشدد کیا, آپ نے قمیض دیکھی ہے, آپ نے نشان دیکھے ہیں جب امجد نیازی کی کمر پہ آئے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح ڈیل کرتے ہیں. خواتین کے کپڑے پھاڑے, بچوں کو وہاں مارا انہوں نے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح معاملات حل ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل گھبرائے ہوئے, بوکھلائے ہوئے. آج مریم ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کو ایک کالعدم قرار دے دیا جائے. کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ یہ سارے ناٹک رچائے جا چکے ہیں پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اور ناکام ہوئے ہیں. آپ سمجھتی ہیں -1 نااہل کر دو, یہ نہیں چلے گا نسیم بی بی. یہ چیزیں آزمائی جا چکی ہیں, اب کوئی نئی چیز آزمائے, یہ نہیں چلے گی. قوم فیصلہ کر چکی ہے, قوم ان کو مسترد کر چکی ہے. ہاں, طریقہ ہے, واحد طریقہ ہے, لوگوں پہ بھروسہ کریں, شفاف انتخابات کروائیں, ایسے انتخابات کرائیں جو فری, فیئر, کریڈیبل ہوں, بالکل دنیا کے آبزرورز بیچ میں ہوں, اور لوگوں کو فیصلہ کرنا دیں. ایک ہمارا بیانیہ ہے, ایک سرکار کا بیانیہ ہے, لوگ فیصلہ کر لیں. جو لوگ فیصلہ کریں سب اس کو قبول کر لیں. ناظرین, اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے یہ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب سے. شاہ محمود قریشی صاحب, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, الیکشن بڑا اہم ہے, اس پر بھی آتے ہیں, لیکن کل جو یہاں لاہور میں یقینی طور پہ جو کیا پنجاب پولیس نے آپریشن, ہم تو خود سمجھتے ہیں کہ بالکل غلط ہوا اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. سرچ آپریشن ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ طریقہ نہیں تھا. لیکن یہ بتائیے, اسلام آباد میں جو بار بار ہم فوٹیج دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو آبجیکٹو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پہ وہاں جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے, آپ لوگوں کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے بھی. تو آپ اس کو کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیے, میں ایسا کروں, آپ دیکھیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. 1 منٹ کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے. جب لاہور میں لوگوں نے وہ فوٹیج بھیجی, تصویریں بھیجی کہ گھر کے اندر کرینوں سے دروازے توڑے جا رہے ہیں, چار دیوالی کو پامال کیا جا رہا ہے, دہلیز کے اندر داخل ہو گئے ہیں, خواتین کے ساتھ, ملازموں کے ساتھ, بچیاں جو وہاں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ مطلب ہے بدتمیزی سے پیش آیا جا رہا ہے, تو کیا اس کا ری ایکشن نہیں ہونا تھا؟ کیا ان پہ لوگوں نے پھول برسانے تھے؟ کوئی ہوش کے ناخن لیں. آج کل آپ جتنا میڈیا کو رام کر لیں, اور کیا ہے رام, بہت بڑا میڈیا کا حصہ آج گورنمنٹ کی مٹھی میں ہے, کیونکہ ایڈز کے ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں, ذاتی تعلقات بھی ہیں, دباؤ بھی ہے, سب کچھ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, یہ مجھے کہنے دیں کہ ہاں, آپ کو معلوم ہے یہ چینل 24 ہے, یقینی طور پہ اس کے CEO ہیں ایکٹنگ کیئر ٹیکر چیف منسٹر, لیکن اس چینل پہ آپ دیکھیں گے کہ تمام کوریج ہو رہی ہے, آپ کی تمام جو آپ کی پوزیشنز ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. تو کم از کم اس چینل کو تو نہیں رام کیا. نہیں کیا, بالکل. دیکھیے نسیم, دیکھیے مجھے آپ کی آمد دیجیے, مجھے پتا ہے آپ کی, میں شخصیت کو جانتا ہوں, آپ کی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈنس کو بھی میں جانتا ہوں. بات یہ نہیں ہے, میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے, اس کا ایک مینڈیٹ ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مینڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں.
اور وہ بالکل آج لوگوں میں, آپ نیوٹرل لوگوں سے چھوڑیے, ہم چلو میں تو باعث ہو سکتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نیوٹرل لوگوں سے, عام شہریوں سے پوچھیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر گئے ہیں اور یہ ایک خاص ایجنڈے کو پرسو کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب, میں یہ آپ سے کہہ رہی تھی, آپ نے کہا کہ انہوں نے میڈیا رام کیا ہے, میں نے کہا کہ آپ 24 پہ بات کر رہے ہیں اور آپ جو فرمائیں گے آپ کی بات جائے گی, ہمارے چینل کو رام نہیں کیا. میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی پرفارمنس پر نہیں جا رہی, میں اس چینل کی بات کری تھی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہے اس چینل پہ. اٹس ناٹ اباؤٹ می, اٹ از اباؤٹ دا فیکٹ کہ یہ اس پلیٹ فارم سے انڈیپینڈنٹ بات ہو رہی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ اب آپ نے یہ جو تمام باتیں کی وہ درست ہے, لیکن اس میں سے نکلا کیسے جائے؟ بیکاز مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہم اس پوائنٹ پر نہیں ہیں جہاں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نیگوسیشن ہو. اس وقت تو لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے پوزیشنز بڑی چاہیے. چلیے اس کو لے لیں, اسی پوائنٹ کو لے لیتے ہیں. نیگوسیشن سے کوئی پولیٹیکل ذہن انکار نہیں کرتا. نیگوسیشن بالکل ایک بہتر راستہ ہے. سوال یہ ہے نیگوسیشنز کے لیے کوئی ایجنڈا تو ہوتا ہے نا. حکومت بتائے ان کا کیا ایجنڈا ہے, وہ سامنے رکھے, جگہ بتائے, تجویز کرے, اپنا وفد نامزد کرے, ہمیں لکھے, ہم اپنے لوگ پیش کرتے ہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دیکھیے اس وقت ہے کیا, ایک طرف ساری دنیا ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے, باقی تو ساری جماعتیں سرکار ہے نا. تو سرکار ایک طرف بیٹھ جائے, اپنے جو اب مطلب 14 بندے تو نہیں بٹھائیں گے نا, وہ ہے تو ماشاءاللہ 14. اب وہ جو ان میں سے 2-4 وہ سمجھتے ہیں نامزد کرتے ہیں, ہم بھی کر دیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. اور ایجنڈا کیا ہے؟ انتخابات ہیں ملک میں, کس طرح ہم نے اس ملک کو نکالنا ہے, کس طرح جو ڈوبی ہوئی معیشت کو ہم نے سنبھالنا ہے, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. کیا اس میں قانون سازی درکار ہے, اس میں امینڈمنٹ درکار ہے, اعتماد کا فقدان ہے تو اس کو بحال کیسے کیا جائے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گے جو لیے جا سکتے ہیں تاکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا گیپ میٹ کیا جائے. بات ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک, اب بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بھی بات ہو سکتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے ناظرین اگلے سیگمنٹ میں حکومت سے پوزیشن لے ان کی. اس پہ یہ بتائیے شاہ محمود قریشی صاحب, لاسٹ کوسچن, کہ آپ لوگ اب کیا یو آر گوئنگ ٹو ٹیک آل دیز ایشوز ٹو کورٹ؟ دیکھیے انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ تو کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے واضح ہدایات دی تھی پولیس کو, اور میں خود جب کیا تھا چیف سیکرٹری, آئی جی پنجاب, ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم اور جو سی ٹی ڈی کے جو انچارج ہے پنجاب سے, ان سے ملنے, میں نے ان سے دستبردار گزارش کی تھی, خدارا صبر اور تحمل اور بردباری سے کام لیجیے, معاملات بگڑ جائیں گے. یہ بات جس طرح آپ آگے بڑھ رہے ہیں, یہ معاملہ زمان پاک تک محدود نہیں رہے گا, یہ بڑھتا چلا جائے گا, دوسرے شہروں میں چلا جائے گا. یہ دوسرے, اب یہ بتائیے وہاں جو انہوں نے پختون اور پنجابی کی بات کی ہے, یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ہم ایک وفاق ہے. نہیں, یہ غلط بات ہے, بالکل عقل کی بات نہیں, غلط بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پختون آ گئے تو پختونوں کو کیوں ہاں, آئے, اس کو ایتھنک کارڈ نہیں اپلائی کر سکتے. اگری ود دیٹ. اچھا یہ بتائیے کہ لنڈن پلان کے بارے میں آپ بار بار آپ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, لنڈن پلان میں کون ہے؟ آئی مین ہو آر دا پلیئرز, اور کون سا لنڈن پلان کوئی مصدقہ چیز ہے, کیا ہے, یا ایک اندازہ ہے آپ کا؟ بدھ کو جلسہ ہے مینار پاکستان پہ, سب کو دعوت ہے, آئے اور خان کی گفتگو سنیں. اچھا, تو اس میں اجازت وغیرہ مل گئی ہے, اب کلیئر ہے کہ ویڈنسڈے کو ہوگا؟ ایڈمنسٹریشن سے کوئی بات ہوئی ہے اس پہ؟ ہماری ایڈمنسٹریشن سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ پی ایس ایل کا فائنل ہے, آپ اس دن جلسہ نہ کریں. ہم نے ان کی بات تسلیم کر لی تھی, ہم نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ وہاں مصروف ہوں گے, اللہ نے کیا کہ خیر و خوبی سے وہ ختم ہو گیا, پی ایس ایل مکمل ہو گیا, ہم سے طے ہوا تھا ہم اس کے بعد کر لیں گے. اب ہم نے درخواست دی ہے, پہلے ہمارا خیال تھا منگل کو, اب ہم نے اس کو, کیونکہ وہاں سیکیور کرنی ہوگی انوائرمنٹ کو, کیونکہ سیکیورٹی الرٹ تو ہے, تھریٹس تو ہے عمران خان کی ذات کو, آپ کے سامنے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, وزیر آباد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. تو اب بدھ کا ہم نے درخواست کی ہے, مجھے امید ہے ہمیں اجازت ملے گی. ایک طرف آپ نے الیکشنز کا اعلان کیا ہے, 30 اپریل کو پاکستان میں الیکشن ہونے ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو ہونی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشن بھی ہو رہے ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہو, درخواستیں بھی جمع ہو گئی, جانچ پڑتال بھی شروع ہو گئی اور جلسے جلوس بھی نہ ہو. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب ہم سے بات کرنے کا. ایک ہے
کہتی چلوں فائنلی کہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل کو متعدد مرتبہ بہت دنوں کے لیے آف ایئر کر دیا جاتا تھا کیونکہ کسی کو پسند نہیں آتا تھا کچھ باتیں ہم کرتے تھے، لیکن ہم اب بھی اسی پلیٹ فارم سے بیٹھ کے انڈیپینڈنٹلی رپورٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی روک نہیں رہا. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر حکومت کی پالیسی پہ تھوڑی نظر ڈالیں گے. اسٹے ود اس.